دانیہ قرآن اکیڈمی۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أن يشاء الله رب العالمين۔ وما، واؤ متحرک ہے، واؤ کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے واؤ کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ واؤ زبر وا۔ میم بھی متحرک ہے، میم کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، لیکن یہ بات جاننے والی ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے اس سے ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ میم الف زبر ما، وما۔ آگے تا متحرک ہے، تا کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ تا زبر تا۔ ہاں جی، شین کے اوپر بھی زبر ہے، آگے کیا ہے؟ الف۔ الف سے پہلے زبر آ جائے اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ لیکن اب کیا آ گیا ہے؟ الف کے اوپر مد بھی آ گئی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس مد کو اب ہم نے 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اس کو لمبا کرنے سے پہلے اب آگے دیکھیں گے، آگے کیا ہے؟ حمزہ۔ اگر مد کے فوراً بعد حمزہ آ جائے اسی کلمہ میں، جیسے کہ اب یہ حمزہ اسی کلمہ کے اندر اندر آ گیا ہے، اب اس حمزہ کی وجہ سے اس مد کا نام ہو گیا مد متصل۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی، اب مد متصل کو اب ہم نے 3 کے بجائے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ شین الف مد زبر شا، تاشا۔ ہاں جی، حمزہ کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے، آگے واؤ ساکن ہے، واؤ کے اوپر کیا ہے؟ جزم۔ واؤ ساکن سے پہلے حرف پہ اگر پیش آ جائے تو واؤ ساکن پہ مد کا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ کیسے؟ حمزہ واؤ پیش او، ہم نے اس کو لمبا کیا، کیوں؟ واؤ ساکن سے پہلے پیش آنے کی وجہ سے۔ تشاء، آگے نون کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، نون زبر نا، تشاءون۔ ہاں جی، آگے دیکھیں، الف کے نیچے کیا لگی ہوئی ہے؟ زیر۔ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اس الف کو الف نہیں پڑھتے، اس الف کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ اب ہم نے اس کو حمزہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے جب آگے دیکھا ہے، آگے لام کے اوپر 3 دندوں والی شادیں لگی ہوئی ہے،
اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس حمزہ کو اس لام مشدد کے ساتھ ملا دینا ہے اس شد کی وجہ سے. کیسے؟ حمزہ لام زیر ال. ہاں جی، اب لام کے اوپر زبر ہے، آگے کیا ہے؟ الف. الف سے پہلے حرف پہ جب زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، لیکن اس مد کے اوپر، اس الف کے اوپر کیا لگی ہوئی؟ مد. اس مد کو اب ہم نے کرنا ہے 3 الف کے برابر لمبا، لیکن اس سے پہلے آگے دیکھنا ہے، آگے کیا ہے؟ الف. الف سے ہم نے کیا پڑھا ہے ابھی کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں. اب ہم نے دیکھا ہے کہ اس حمزہ کے آگے آگے اس مد کے آگے آگے حمزہ، لیکن حمزہ اسی کلمہ میں نہیں ہے، اگلے کلمہ میں ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ مد متصل نہیں رہا بلکہ یہ مد منفصل ہو گیا. ان مد اور حمزہ کے درمیان میں کیا ہو گیا؟ فاصلہ ہو گیا. اب ہم نے اس مد کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ 4 الف کے برابر. کیسے؟ لام الف مد زبر لا الا. ہاں جی، اب ہم نے حمزہ کو اس نون ساکن کے بجائے اس یا مشدد کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ یہاں پہ ادغام کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آگے یا آ جائے مشدد. کون سی یا آ جائے؟ مشدد آ جائے. پھر نون ساکن کو ادغام کیا جاتا ہے، یعنی کہ اندر اندر اس کو یعنی مدغم کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، لیکن اس کی آواز محسوس ہوگی. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ یا زبر آئیں. آئیں کیوں؟ اس نون ساکن کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آئیں. یا کے اوپر زبر ہے، یا زبر یا. شین کے اوپر زبر ہے، آگے کیا ہے؟ الف. الف سے پہلے حرف پہ اگر زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر مد آنے کی وجہ سے اب اس الف کو ہم نے 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اس کے آگے کیا آ گیا؟ حمزہ. اب حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس کا نام ہو گیا مد متصل. ٹھیک ہے، اب مد متصل کو ہم نے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ شین الف مد زبر شا عین یشا. حمزہ کے اوپر زبر ہے، آگے دیکھیے، آگے یہ لام ہے. لام یعنی کہ لکھنے میں نظر میں تو یہ ہم سے پہلے ہم نے حمزہ کو لام کے ساتھ ملانا ہے، لیکن یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے. ہاں جی، یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ حمزہ کو لام کے ساتھ ملانا ہے. حمزہ لام زبر ال. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ لفظ جو اللہ لکھا ہوا ہے اس کو اب ہم نے موٹا کرنا ہے یا باریک کرنا ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر کیا ہے. اگر تو پہلے حرف پہ زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا کیا جاتا ہے. اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے پھر لفظ اللہ کو باریک کیا جاتا ہے. اب ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ موٹا کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر آ گئی ہے. لام کھڑی زبر لو اللہ. ہاں کے اوپر پیش ہے، ہاں پیش ہو اللہ ہو. ہاں جی، آگے رو کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے. رو کے اوپر زبر یا پیش ہو تو رو پور پڑی جاتی ہے، یعنی کہ موٹی پڑی جاتی ہے. اب اس کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے رو کو ہم نے موٹا کرنا ہے، لیکن آگے دیکھیں با مشدد ہے. اب ہم نے رو کو با مشدد کے ساتھ ملانا ہے دباتے ہوئے. رو با زبر روب. با کے اوپر پیش ہے، آگے الف ہے، اس کو ہم نے نہیں پڑھنا ہے. آگے لام ساکن ہے، اس کے ساتھ ہم نے با کو ملا دینا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ بالام پیش بل ربل. ہاں جی، آگے عین کے اوپر کھڑی زبر ہے. کھڑی زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش جس حرف کے اوپر آئے اسے ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ عین کھڑی زبر آ. اگر لام کے اوپر زبر ہے، لام زبر لا عالا. میم کے نیچے زیر، آگے یا ساکن. یا ساکن سے پہلے حرف پہ اگر زیر ہو، پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، اس یا ساکن پہ مد کا قاعدہ جاری ہوتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ میم یا زیر می عالمی. نون کے اوپر زبر ہے، نون زبر نا عالمینا. ہاں جی، اب یہ کیا ہے؟ گول دائرہ ہے. یہ جو گول دائرہ ہے اس کو وقف کہتے ہیں.
وقف کی صورت میں آخر والا جو حرف ہوتا ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں اگر وہ ساکن نہ ہو۔ اب یہ حرف ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہے، اس کے اوپر جو زبر ہے اس کو ہم نے گرا دینا ہے، نون کو ہم نے ساکن کر دینا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ آگے وقف عالمین، عالمین، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أن يشاء